بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سنا تھا مسجد اقصیٰ سے متعلق کہ آج مسجد اقصیٰ کن حالات سے دوچار ہے اور ماضی میں اس کے ساتھ کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور کس کس طریقے سے ارض مقدس پر، بیت المقدس پر کئی قوموں نے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی اور ہر اعتبار سے وہ مسلمانوں کو اس سے پیچھے دھکیلتے رہے اور اس پر قابض بھی ہوئے۔ مسلمانوں کو اس پر ہر اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ کس انداز میں ہم اپنے ارض مقدسات کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر عجیموں کے علاوہ عربوں کو اس میں خاص عمل دخل حاصل ہے۔ عرب جو ہیں وہ تو خاص اس کے متولی ہیں اور عرب حکمرانوں کا اس میں ایک اہم کردار ہونا چاہیے، لیکن ہمارے عرب حکمران آج جس روش پر قائم ہو چکے ہیں، کافروں کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا شعار اب یہ عربوں کی زندگیوں میں عام سی بات ہو چکی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آیا کہ عربوں پر اللہ کی طرف سے ایک بدترین عذاب آئے گا، ایسی خطرناک جنگ قائم ہوگی کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ جسے الملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا گیا، یعنی حق اور باطل کا ایک عظیم معرکہ پیش آئے گا دنیا کے ختم ہونے سے پہلے۔ یہ ایک عظیم جنگ ہوگی، اس میں بہت بڑا نقصان عربوں کا ہوگا، اور جب عربوں کا نقصان ہوگا اور یہودی پھر عراق، شام، اردن اور سعودیہ کا کچھ شمالی حصہ اور ترکی کا جنوبی کچھ حصہ، یہ سارا کا سارا، اور مصر کا بھی کچھ حصہ یہ یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ یہ وہی جنگ ہے جسے حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ عیسائی 80 جھنڈوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور یہ لشکر اتنا بڑا ہوگا کہ ہر ایک جھنڈے کے ساتھ کم و بیش 12,000 کی فوج ہوگی، اور ان سب کا اعداد و شمار اگر کیا جائے تو یہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب فوج بنتی ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف معرکہ آراں ہوں گے، اور آج سے ہی نہیں، ایک لمبے عرصے سے وہ اس کی تیاری میں بھی مصروف ہیں، اور انہوں نے اپنے مشورے میں ایک بات یہ بھی کی کہ مسلمان پوری دنیا میں نظام خلافت چاہتا ہے اور اس کے دل میں وہ آگ ہے، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ مسلمان ہی خطرہ ہیں ہمارے لیے، اور جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ایک انگارہ ہے، اگرچہ اس کے اوپر تھوڑی سی راکھ بیٹھ گئی لیکن یہ اندر سے انگارہ رکھتا ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی انداز میں اس سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہر اعتبار سے اس کی تیاری میں مصروف ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لا کر انہوں نے یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں بٹھایا، اس ارض مقدس میں آباد کیا۔ کفار نے کس انداز میں پوری دنیا میں ایک جال بچھایا کہ یہودیوں کو لا کر مسجد اقصیٰ میں آباد کیا گیا، پھر عربوں کو خاموش کرایا گیا، اور ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل کہ کوئی بھی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو دوسرے ممالک کی بنسبت اسرائیل ایک چھوٹی سی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہودی ہونے کی وجہ سے اس نے جو پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا ہے کہ آج کا سپر پاور کہنے والا امریکہ بھی اسی کے ماتحت چلتا ہے، ان کا سارا معاشی نظام ان یہودیوں کے ماتحت ہے، اور اسرائیل اپنے ایک چھوٹی سی حیثیت رکھنے کے باوجود اپنی ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، جس انداز میں جہاں جو چاہے کرتا ہے اور اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں بھی آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل للعرب، عرب ہلاک ہوں گے، اور اس انداز میں ہلاک ہوں گے، اتنا زیادہ قتل عام کیا جائے گا، اور صرف ان کی تہذیب اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے کہ یہ کفار کی تہذیب اختیار کریں گے، ان کا شعار اختیار کریں گے، سارا نظام سارا کا سارا یہ کفر کا نظام ہوگا، اس وجہ سے یہ عرب ہلاک ہوں گے۔ آج اگر پاور رکھنے والے عرب ممالک کو دیکھا جائے تو ارض مقدسات کی حفاظت ہو گئی، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہو گئی، بالخصوص فلسطین کے مسلمان جو نہتے ہیں، کمزور ہیں، لیکن عرب ممالک نے بالکل ان سے چہرہ پھیر لیا ہے اور کفار کے ماتحت ہو کر ان کے غلام بن چکے ہیں۔ یہی وجہ بنے گی ان کی ہلاکت کی، ان کی تباہ و بربادی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ عظیم اس انداز کی ہوگی، اتنے زیادہ ہلاکت ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 بیٹے قتل ہوں گے اور ایک باقی رہے گا۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے کہ ویل للعرب من شیء قد اقترب، عرب اسی چیز سے ہلاک ہوں گے کہ جس کے یہ قریب آ چکے ہیں، ساری تہذیب، نظام، معاشرہ انہی کا اختیار کر لیں گے اور انہی کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے اور اس پر فخر بھی محسوس کریں گے، اگرچہ بعد کا نظام تبدیل ہوگا، وہ تو لکھا ہوا ہے، سارا اللہ کی طرف سے طے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر کہیں جا کر یہ سارا نظام بدلے گا، معاملات تبدیل ہوں گے، اور جس جگہ آج یہ یہودی اپنی طاقت کے نشے میں سرمست ہیں، یہی جگہ ان کی قبرستان بنے گی، ایک ایک یہودی مارا جائے گا، اس انداز میں قتل ہوگا کہ پتھر بھی گواہی دیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ لیکن آج کا ماحول کیا نقشہ پیش کرتا ہے؟
وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری سامنے ہیں۔ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے یہ جنگ عظیم برپا ہوگی، حق اور باطل کا بڑا معرکہ پیش آئے گا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی چند ایک باتوں میں اتفاق ہوا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں مشورہ ہوا اور اس مشورے کے اندر چند باتیں طے پائیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا نظام قائم کرنا ہے اور آگے کی پلاننگ کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا اور اب آگے ان کی پلاننگ یہ ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر اس جگہ پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنی ہے۔ کون سی عبادت گاہ؟ وہی ہیکل سلیمانی جو مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، اس جگہ پر وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اور یہ اسی کی تیاری ہے۔ اس کے بعد ان کا ارادہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ تخت لا کر کے رکھا جائے گا جو کہ اس وقت انگلینڈ کے اندر لندن میں موجود ہے، اور ایک اہم چرچ ہے اس وقت لندن میں حکومتی سطح کا، وہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک خاص پتھر کہلاتا ہے کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کو تاج پہنایا گیا تھا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب انہیں تاج پہنایا گیا تو اسی پتھر پہ بٹھا کر پہنایا گیا، اور وہ پتھر پھر جب سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو بھی یہودی بادشاہ آتا تھا تو اسی پتھر پر بٹھا کر اس کو تاج پہنایا جاتا تھا، اور وہ اس کو اپنے لیے باعث عزت باعث برکت سمجھتے تھے۔ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس آیا تو اس نے اس ہیکل کو گرایا اور اس پتھر کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ پتھر لے جا کر روم پہنچا دیا گیا۔ روم کے بعد سے پھر یہ آئرلینڈ سے پھر یہ اسکاٹ لینڈ کے بعد پھر یہ انگلینڈ میں لایا گیا اور آج تک وہیں پر موجود ہے، اور اس پتھر کو ایک خاص کرسی میں نصب کر دیا گیا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی سے لے کر آج تک یہ پتھر وہیں پر موجود ہے، اور اب یہی رسم اور یہی روایت ان کے ہاں قائم ہے کہ جو بھی ان کا بادشاہ بنتا ہے یا کوئی ملکہ آتی ہے تو اسی کرسی پر اسی پتھر پر بٹھا کر اس کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ یہ ساری پلاننگ انہوں نے کر رکھی ہے، آگے کا نظام کس طریقے سے بنایا جائے گا اور کس طریقے سے ہم نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنی ہے، اور پھر یہ سارا نظام یہودیوں کے نظام کے مطابق چل رہا ہے، اور یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ ان کا جو مسیحا ہوگا دجال، وہ جب آئے گا تو وہ اسی پر ہم اس کا استقبال کریں گے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور وہ 2 سفید چادریں پہنے ہوئے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے پھر وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے باب لد پر۔ یہ سارا نظام اسی طریقے سے یوں ہی چلتا رہے گا۔ خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا پھر حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، تو یہ سارا نظام پھر وہاں سے جا کر پلٹے گا۔ وہ تو لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، لیکن امت مسلمہ پر اللہ پاک رحم فرمائے کہ آج جو مسلمانوں کا حال ہے اور کفار مسلمانوں کی کس طرح گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بد امنی پھیلے، یہ اسلام سے دور ہو، اسلامی نظام سے دور ہو، خلافت راشدہ کا قیام نہ کر سکیں، یہ سارا نظام کافروں کا ان کے اندر پھیل جائے اور سارے مسلمان ان کے غلام بن جائے، اور جیسا کہ آج بن بھی چکے ہیں۔ یہ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے اور وہ اسی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ لیکن اللہ کا چاہنا بھی اسی بات پر منحصر ہے کہ اسلام کا نظام آ جائے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا نفاذ ہو جائے، اور اگر اسی طرح دنیا میں مست رہو گے تو پھر اسلامی نظام کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں جو انہوں نے قربانیاں دیں، تکلیفیں برداشت کی، مکی دور کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیسے نافذ ہوا، اسلام کی کیسے حفاظت کی گئی، کتنے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں وہ تمنا پیدا ہو جائے کہ اے اللہ اس کام کے لیے مجھے بھی قبول فرما لے، اور اگر قبول ہو گئے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اور امت کے صلحاء کے ساتھ ہوا۔ اسلام کے فاتحین، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، انہی میں ہمارا شمار ہوگا، اور ہماری حقیر سی جان کو اللہ پاک اسلام کی عظمت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔